راہ چلتے ایسے رشتہ ہو گیا. اچھا میں دلیر آدمی, انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی, وہ بندہ ڈھونڈ رہے تھے. میں نے کہا جی مینو چیک کرو, اگر میں سمجھ آنا تو مینو دے دو. انہوں نے کہا تو ہی تو سمجھ آنا ہے, تینوں دینی ہے. صحیح ہے. میں کہا دے دو. حکیم نے ہائپ میں آنے کے لیے پبلسٹی سٹنٹ کھیلا ہے کہ میں اور پاپولر ہو جاؤں اور شہرت کی بلندیوں کو چھوؤں. ہاں کھیلا ہے, پھر نہ کھیلو. صحیح ہے. تننے کیا پرابلم ہے, تننے بھی کھیلو. نہیں مننے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, انے کو پرابلم ہے جو تن پیار کرے. جو انے کو پرابلم ہے وہ بھی گھر بیٹھے ہیں اپنی. دانیہ شاہ صاحبہ منظر نامے میں کہیں نظر نہیں آئی. کسی کو پسند ہے یا نہیں ہے, مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ناراضگی ہے کہیں پیٹھ پیچھے تھوڑی؟ وہ نہیں ناراض ہوتی میرے سے. اچھا وہ یاری ہے, اس کے ساتھ یاری ہے میری. صحیح ہے. ہاں بڑے ناجائز تعلقات ہیں میرے اس کے ساتھ. تو عیدی کتنی اور کس کو کیا کیا دیں گے؟ تقریباً ہر بیوی کو 5-5 لاکھ روپے تو ملنے والے ہیں. جی السلام علیکم ناظرین, اس وقت آپ میری ساتھ والی نشست پر حکیم شہزاد صاحب کو بیٹھا ہوا دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے ساتھ تشریف فرما ہے. عمومی طور پر حکیم صاحب ان دنوں دوبارہ سے ایک مرتبہ نوشتوں میں آنا شروع ہوئے جب ان کی 5ویں شادی, اور وہ بھی 9ویں کلاس کی لڑکی کے ساتھ آئی, اور اس کے بعد نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی بھی حکیم صاحب پہلے بھی وائرل تھے, ایک مرتبہ پھر سے خبروں کی زینت بنے. مگر اسی نئی شادی کے فیل فور بعد حکیم صاحب بڑے تذبذب اور مشکلات کا, اور میں اگر کہوں کہ بونڈر کا شکار ہو گئے ہیں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا. باقی کی تمام تفصیلات حکیم صاحب سے ہی جانیں گے کہ کیا یہ 5ویں شادی بھاری پڑ گئی ہے, یا جو ہماری نئی بھابھی آئی ہیں وہ خوش قسمت ان کے لیے ثابت نہیں ہوئی, یہ ماجرا کیا ہے جو پے در پے اور معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی السلام علیکم حکیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حکیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی پہلے سے کافی بہتر, صحت مند. حکیم صاحب ایک دم شادیوں کی ہائپ, آپ ویسے بھی مشہوری رکھتے ہیں, دانیہ شاہ صاحبہ, اس کے بعد اب یہ دوسری آپ نے 5ویں شادی کی اور پورے نیشنلی انٹرنیشنلی ایک مرتبہ پھر سے فیم حاصل کیا, مگر لوگوں سے آپ کی خوشی نہیں دیکھی گئی. یہ دوبارہ سے معاملات کس نہج کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ کون سے معاملات, کیا ہوا؟ کچھ FIRs وغیرہ آپ کے اوپر نظر آ رہی ہیں. یہ روٹین ہے, اس کو میں ایزی لیتا ہوں. حکیم صاحب آپ کے اپنے علاقے تھانہ راجہ رام میں بھی ایک FIR ہوئی ہے, اور ایک خاتون آئی ہیں آپ کے سامنے, وہ کہتی ہیں کہ جی حکیم صاحب نے اور ان کے جو چیلے چپاٹے ہیں شاید انہوں نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور میرے 37,000 بھی کھا گئے ہیں. بھی تے کو میں یہ لگتا ہے میری بہن, میں تے کو یہ لگتا, میں شریف آدمی, میرے کو قسم چبا گئے, میں تیرے 37 روپے ہی کھاتے ہوں. حکیم صاحب پہلے لوہا پاڑ, پھر 1122, پھر شریف آدمی, اور آپ دا مار خور. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کہاں پہ آپ کی کمانیں ڈال رہا ہوں, کہ آسمان پر کمانیں ڈلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں. نام ہی ایسا جوبن والا ساتھ جوڑ لیا ہے, مگر تھوڑا سا آپ نوشتوں کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ماجرا چل کیا رہا ہے, ہمارے ناظرین کو بتانا پسند کریں گے؟ دیکھیں جی, ماجرے تو میرے ہمیشہ سے ہی چلتے رہے ہیں, سرخیوں میں ہمیشہ سے رہا ہوں. یہ دولت, پیسہ, جائیداد جب آتا ہے نا, ساتھ میں 2-4 دشمن بھی لے کر آتا ہے, تو کوئی بات نہیں, یہ روٹین ہے, اس میں ایسے چلتا رہتا ہے, تو سب فیس کریں گے, دیکھ لیں گے سب. حکیم صاحب یہ جو 5ویں شادی کی, اس پر بڑے لوگ آپ سے نالاں بھی نظر آئے, خفا بھی نظر آئے, کچھ اپنے بھی, کچھ آپ کی, کیونکہ جو ہم مسز ہیں وہ بھی ٹک ٹاکس وغیرہ بناتی ہیں, دانیہ شاہ صاحبہ اور خاتون اول, وہ بھی تھوڑی نالاں اور ناراض نظر آئیں. مجھے پتہ ہے آپ گنی آدمی, آپ نے منا لیا ہوگا, پر یہ کیا بنا بتائے کی گئی تھی شادی؟ میں اپنے فیصلے خود ٹھوکتا ہوں, خود کرتا ہوں, کسی سے مشورہ تک بھی نہیں لیتا. اچھا ٹھیک ہے, من میں آ گیا, بات سمجھ میں آ گئی, شادی کر لی. صحیح ہے. اگر کسی کو پسند ہے یا نہیں ہے, مجھے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے لڑکی سمجھ میں آئی, ایسے محبت جاگی, ایسے ہمدردی جاگی, مجھے لگا کہ اس خاندان میں نا شادی کر لینی چاہیے, میں نے کر لی. صحیح ہے. اب بھی کسی نے میرے ساتھ رہنا ہے تو رہ لے بھائی, تیری مہربانی ہے. کسی نے نہیں رہنا تو جا اپنی. اچھا ٹھیک ہے. تو اپروچ آپ کی طرف سے کیا گیا تھا یہ 5ویں شادی کے لیے ان خاتون کو, یا انہوں نے آپ کو کیا تھا؟ دیکھیے اپروچ نہ میں نے کیا تھا نہ انہوں نے کیا تھا, اس میں کوئی زور زبردستی نہیں تھی, نہ کوئی عشق کہانی تھی, نہ کوئی لو سٹوری تھی. راہ چلتے ایسے رشتہ ہو گیا. اچھا. میں دلیر آدمی, انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی تھی, وہ بندہ ڈھونڈ رہے تھے. میں نے کہا جی مینو چیک کرو, اگر میں سمجھ آنا تو مینو دے دو. انہوں نے کہا تو ہی تو سمجھ آنا ہے, تینوں دینی ہے. میں کہا دے دو. مولوی بلایا, 10,000 روپے حق المہر. 10,000 مولوی کا خرچہ کتنے ہو گئے؟ 20,000. 20,000 میں لڑکی جناب بیاہ کے گھر لے آیا. آج کے دور میں 20,000 روپے میں میرے خیال میں نوجوان لڑکے بھی
یہ کام نہیں کر گزرتے جو آپ کر گزرے ہیں. یہ نوجوان لڑکے جو ہے نا یہ اماں بابے کے پرس سے پیسے چوری کر کے ڈیٹ پر جب جاتے ہیں نا تو 2-4 لاکھ روپے خرچ کر کے آتے ہیں. آپ نے 20,000 میں نکاح کر دیا. میں نے 20,000 میں پوری کی پوری زنانی گھر لے کر آ اور وہ بھی گھر شفٹ کی ہے. گھر شفٹ کی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. صحیح ہے. بس. اچھا تو حکیم صاحب جب یہ آپ نے شادی کی تو نیشنلی اور انٹرنیشنلی آپ کو بڑا نیگیٹیولی ٹرول کیا گیا کہ جی دیکھیں نابالغ سے شادی, کیونکہ رپورٹ یہ ہوا کچھ میڈیا ایجنسیز کی طرف سے کہ شاید 9ویں کلاس کی طلبہ ہے, بعد میں آیا کہ نہیں وہ تو بالغ ہیں. تو یہ آپ کی طرف سے کوئی خبر غلط نکلی تھی یا پھر سے کوئی حاسدین مارکیٹ میں آگے تھے؟ میری بات سنیں, یہ جو مولوی نکاح پڑھانے آتے ہیں نا یہ پہلے ہی آتے ہیں نا ڈیٹ آف برتھ دیکھتے ہیں, پہلے شناختی کارڈ مانگ لیتے ہیں. صحیح ہے. پھر جا کے نکاح ہوتا ہے, مذاق تھوڑی ہوتا ہے. تو وہ لڑکی بالغ ہے, 18 سے عمر اس کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, ماں باپ راضی ہیں, نکاح پہ وہ نکاح نامے پہ سائن وہ خود کر رہی ہے, ویڈیو وہ بھی شاید آپ نے دیکھی ہوگی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اور وہ خوش ہے, اس کا بیان بھی آ چکا ہے. ابھی کیا ہے, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ نہیں تو یہ خبریں اڑائی کس نے تھی؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں حکیم پوری دنیا میں مسئلہ لگا کے لوگ اپنے اکاؤنٹ کو گرو کرنا چاہتے ہیں تو میرے خلاف بھی 2-4 لفظ لکھ دیتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ حکیم نے ہائپ میں آنے کے لیے پبلسٹی سٹنٹ کھیلا ہے کہ میں اور پاپولر ہو جاؤں اور شہرت کی بلندیوں کو چھوؤں. ہاں کھیلا ہے, پھر نہ کھیلوں. صحیح ہے. تننے کیا پرابلم ہے؟ تننے بھی کھیلو, صحیح. تمہاری طبیعت میں ہے جان, دلیری ہے, تم بھی 1 2 3 4 5 کر سکو تو کر لو. میں نے تو نہیں روکا کسی کو, تم بھی یہ والا سٹنٹ کر کے دیکھو. میں نے روکا تو نہیں ہے کسی کو. ہاں میں نے کیا ہے, پھر کیا ہے, ابھی تننے کیا پرابلم ہے؟ نہیں مننے تو کوئی پرابلم نہیں ہے, انے کو پرابلم ہے جو تانے پیار کریں. جو انے کو پرابلم ہے وہ بھی گھر بیٹھے اپنی بھینس چرائیں. صحیح ہے. وہ مننے نہ دیکھیں. صحیح ہے. نہیں پیار بڑا کرتے ہیں, کہتے دیکھنا بھی اسی کو ہی ایسے ایسے کر کے. اس لیے مننے دیکھنا ہے, جا کے پیکج کراتے ہو, وائی فائی لگواتے ہو مننے دیکھنے کے لیے. مننے بلاک مارو, جاؤ اپنی بھینس چراؤ. صحیح ہے. اچھا حکیم صاحب, خاتون اول پہلے دانیہ شاہ کو جب لے کے آئے, ہم تو آپ کے باراتی بھی بن کے گئے تھے, اور بھاولپور میں بڑی تقریب ہوئی تھی, بڑے معاملات تھے, بڑی خوشی کی نویدیں تھیں. اس وقت وہ بڑی پیش نظر آئیں ہر جگہ پر, اور اب دانیہ شاہ صاحبہ نے بھی کہا تھا کہ جی 5ویں لانی پڑی تو میں خود لے آؤں گی, پر اب وہ اس منظر نامے میں کہیں نظر نہیں آئی. یہ کیا وجہ ہے, کہ ناراضگی ہے کہیں پیٹھ پیچھے تھوڑی سی؟ نہیں, کمال کرتے ہیں, وہ نہیں ناراض ہوتی میرے سے. اچھا, وہ یاری ہے, اس کے ساتھ یاری ہے میری. صحیح ہے. ہاں, بڑے ناجائز تعلقات ہیں میرے اس کے ساتھ. دانیہ شاہ اور خاتون اول, ہاں ان کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں میرے. جائز یا ناجائز؟ اب یہ مطلب جو سمجھ جائیں آپ. صحیح ہے. ہاں ٹھیک ہے. حکیم صاحب اب اس معاملے کی طرف آتے ہیں جو ایک مرتبہ پھر سے سرخیوں کا آپ کو نشانہ بناتے ہوئے ہیں, ایک دفعہ پھر آپ کو وائرل کر رہے ہیں. وہ کہتے نہیں ہیں کہ آپ کے پیچھے پھرتی ہیں خبریں چلتی ہوئی کہ حکیم کچھ بول لے اور میں خبر بناؤں. یہ کیا معاملہ پر والے معاملہ یہ ہے, میری ایک بات سنیں بھائی, میرے پاس 3 زنانیاں تھیں, چوتھی شادی جو ہے نا وہ زنانی فوت ہو گئی. ٹھیک ہے, تو ایک کی جگہ بن رہی تھی. لڑکی والوں نے کہا کہ ہم نے لڑکی بیانی ہے, لڑکی مجھے شوق چنچل لگی, بندے کی پتر لگی, من کو بھاگ گئی. من کو بھاگ گئی, مجھے اس سے محبت ہو گئی, اس کو مجھ پہ ترس آ گیا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, اچھا ادھر ادھر کسی کے ساتھ شادی کرنے سے بہتر ہے آپ بہتر ہیں, میں حاضر ہوں. ہو گئی شادی, اب کیا ہے. اچھا, یہ جو لوگ گمان کر رہے تھے کہ شاید یہ حکیم نے کوئی غیر شرعی کام کر دیا ہے, 5ویں شادی کر لی, اور رپورٹ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا, تو آپ نے وہ بھی کلیئر کر دیا کہ یہ مغالطہ ہے. جن کو لگتا ہے کہ میں نے یہ شادی غلط کی ہے وہ سامنے ہے, میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں, میں ان کی برادری میں شادی کر لیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, آپ آفر دے رہے ہیں. میں نے کہہ دیا ہے نا. حکیم صاحب یہ بتائیے, جو معاملات اب چل رہے ہیں, یہ جو FIR پہ FIR ہو رہی ہیں, یہ کس نہج پر جا کے گیم رکے گی؟ یہ کیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید آپ کی جو بیگمات ہیں وہ شاید نالائیں ناراض ہیں, جو گو کہ آپ نے کلیئر کر دیا ہے, پھر بھی آپ سے پیار کرنے والوں کی کثیر تعداد ہے, ان کو بتائیں ذرا. ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. سازشیں, سیاستیں, دشمنیاں, مخالفتیں, جھگڑے ہوتے ہیں, میزائل داغے جاتے ہیں, بم بلاسٹ ہوتے ہیں, ایٹم بم چلتے ہیں, تب جا کے آپ سپر پاور بنتے ہیں. آپ کی سائیڈ پہ وہ کون ہے جو آپ کی ٹن کو نہیں مان رہا؟ وہ کون ہے جو آپ کو بار بار چیلنج کر رہا ہے؟ دیکھو کون نہیں مان رہا, یہ جو ادھر سوشل میڈیا پہ نہیں مانتے, شام کو یہ لائن میں کھڑے ہوتے ہیں ادھر دواخانے پر, یہ سارے لے کے جاتے ہیں. یہ ضرورت کی چیز ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہاں, یہ خاتون کون ہے, یہ ماجرا کیا ہے جو خاتون کا ایک نام آ رہا ہے کہ وہ پہ در پہ FIRs آپ پہ رجسٹر کرا رہی ہیں, اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کبھی لیپ ٹاپ چوری کر گیا حکیم میرا خیال ہے ہم بھی آپ کو جانتے ہیں, حکیم چھوٹا موٹا ہاتھ نہیں مارے گا, ہاں بڑا ہاتھ مار جے تو میں کہہ نہیں سکتا. دیکھیں جی بات سنیں غور سے, دل چھوبے سچ جی میں مرضی بتانا, ہم نہ تو کسی کا لیپ ٹاپ چوری کریں اور ہم نہ کسی کو ہراساں کریں.
جس کے اپنے گھر میں ریوڑ ہو زنانیوں کا، وہ کسی اور کی زنانی کو چھیڑنے کیوں جائے گا؟ بولے پاگل ہے، میرا دماغ سے فارغ بیٹھے ہیں، اتنا ویلا ٹائم ہے ہمارے پاس۔ اور بیوی تو نکلوا اپنا وہ کیا کہتے ہیں موبائل کا ڈیٹا، کب تیرے کو آئی لو یو بولا، کب تیرے کو دل بھیجا، کب تیرے کو ٹائم مانگا ادھر کے پارک میں تو آ، کب تیرے کو جناب بس کے اندر دھکا ہم نے مارا، اور کب تیرے بارے میں ہم تو تجھے جانتے نہیں ہیں۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ تو ہمارے بہت پرانے سکیمر دوست کی بیوی ہے، جس کا پردہ راز جب فاش ہوا کہ یہ زین پیرزادہ نہیں ہے، یہ زاہد نواز سکیمر ہے، ڈاکو ہے، یہ اس کے خلاف 13 پرچے ہیں۔ اور بیوی تو اس کی بیوی بنی ہوئی ہے، نام تیرا تو بتاتی تھی میرا نام انم خان ہے۔ یہ وہی آپ کے دوست ہیں جو کافی دیر میرے خیال میں سوشل میڈیا پہ رہے بھی ہیں اور بعد میں آپ کو ان کا کلیش بھی رہا ہے، یہ وہی دوست ہیں آپ کے؟ جی 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 جی، یہ چھپا ہوا تھا، آستین کا سانپ تھا۔ جب اس کا پردہ فاش ہوا اور میں نے پبلک کو بتایا کہ زین پیرزادہ نہیں ہے، یہ قوم کا رہی ہوتا ہے اور یہ جناب اس طرف رہتا ہے، میلسی کی سائڈ پہ رہتا ہے، اور یہ زنانی اور یہ دونوں میاں بیوی مل کر لوگوں کے خلاف پرچے کروا کے تو پیسے بٹورتے ہیں۔ کچھ کسی جگہ پہ پولیس بھی ساتھ میں ملی ہوتی ہے، انوالومنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شورفا لوگوں کو، نامور لوگوں کو بلیک میل کرنے کی غرض سے مجھے اس نے یوں چھیڑا، مجھے اس نے یوں چھیڑا والی کہانی ہے۔ اب پنجاب پولیس کے اندر جو ہے نا وہ اصلاحات آ چکی ہیں، اب وہ چھیڑا چھاڑی والا کہانی نہیں ہے۔ قانونی چارہ جو یہ اپنا رہے ہیں، سامنا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں بھائی، آئے سامنا کرے، کون سے پیسے کب تیرے سے پیسے لیے، کب تو حاملہ نہیں ہو رہی تھی، کب تو بے اولادی کا علاج کروانے کے لیے میرے پاس آئی۔ وہ تو انکوائری جب ہوگی نا سامنے، ایسے پرچہ کٹوانے کے لیے کوئی بھی، یہ پرچہ جب ہو جاتا ہے نا، پرچہ ہو جانا کوئی بات نہیں ہے، پرچے کو توڑ بھی چڑھانا ہوتا ہے۔ اور باقی یہ جو ہے نا یہ سکیمر گروپ ہے، انہوں نے یہ بلاسٹ ایف آئی آر کروائی ہے، اس کو قانون کی زبان میں اصطلاح بولتے ہیں کاؤنٹر ایف آئی آر۔ میں مدعی ہوں، پہلا مدعی میں ہوں، اس کے بعد یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ پرچے کروا رہے ہیں، ان پرچوں کا کچھ نہیں ہونا۔ نیکسٹ ویک میں عید کے بعد انشاءاللہ میں ہائی کورٹ جا رہا ہوں، تو دیکھتے ہیں 3 دونے 6 اور 6 دونے 12 کتنا ہوتا ہے۔ صاحب ٹائم سلیکشن بڑی غلط کی گئی ہے، آگے عید کی بھی آمد ہے، میرے خیال میں انہوں نے سوچا کہ شاید حکیم اگر پکڑا جائے تو ذرا جیل کی ہوا کھا ہی لے، کیونکہ آگے ضمانتیں وغیرہ اور معاملات۔ میری سنیں بات غور سے، بات یہ ہے کہ عید ہو اندر یا عید ہو باہر، اس بات کا بھی ککھ پرواہ نہیں ہے۔ جب میں نے ایف آئی اے کی جیل دیکھ لی، سی سی ڈی کی میں نے دیکھ لی، اب یہ جیلیں مجھے معمولی لگتی ہیں۔ جب میں مجرم ہوں نہیں تو میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور میں انشاءاللہ بہت جلد باعزت بری ہوں گا۔ یہ پرچہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، پرچے مردوں پہ ہوتے رہتے ہیں۔ حکیم صاحب جو آپ کے پیار کرنے والے ہیں اور بڑی کثیر تعداد ہے جو آپ کو پیار کرتی ہے، فالو کرتی ہے، میرے خیال میں وہ آج آپ کا موڈ سے بھی اندازہ لگا رہے ہیں کہ کچھ ذرا حشاش بشاش نظر نہیں آ رہے، اس کی وجہ کیا یہی ہے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اوپر عید ہے، 5 گھر کا مطلب وزن ہے میرے اوپر۔ اس کے بعد یہ تو 5 گھر تو اپنے ہیں نا، بیویوں والے، جو ایک فوت ہو گئے اس کے بال بچے بھی تو ہے نا، اس کا گھر بھی میں نے ہی دیکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو 500 ملازم ہیں، ان کے گھر بھی میں نے دیکھنے ہیں، کسی کو پیسے دینے ہیں، کسی کا کچھ معاملات ہیں، اس وجہ سے میں ڈسٹرب ہوں۔ تو بھابھی ویسے کیا کرتی ہیں؟ ڈاکٹر ہیں ویسے؟ اسٹوڈنٹ ہیں، 9ویں کلاس میں پڑھ رہی ہیں۔ واقعی اسٹوڈنٹ داخلہ بھیج رکھا ہے ابھی 9ویں کلاس کا۔ اس طرح تو وہ بات بڑی واجب ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں شاید وہ بالغ ہیں یا نہیں۔ کمال کرتے ہیں۔ میں نے ایک عورت دیکھی ہے جس کی عمر 60 سال ہے، وہ بھی ابھی 8ویں جماعت تعلیم بالغاہ کر رہی ہیں۔ اچھا، میں اب سمجھ گیا، ٹھیک ہے، تعلیم بالغاہ ہیں، ٹھیک ہے، جماعت میں پڑھ رہی ہے۔ ایک بابا میں نے دیکھا 80 سال عمر ہے اس کی، ابھی اس نے میٹرک کی ہے۔ میں پہنچ گیا، آپ درست ہے جناب، میں غلط تھا، تعلیم بالغاہ کر رہی ہیں ہماری بھابھی صاحبہ۔ مغال تعلیم سے کیا تعلق؟ ایسے ہی بالکل، اب کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں آپ 5ویں پڑھنا شروع کر دیں، میری مرضی ہے، میں دوسری جماعت میں بیٹھ جاؤں جا کے، کوئی روک سکتا ہے مجھے؟ عید الفطر کی آمد ہے، اب ذرا کرائٹیریا دیکھیں تو خواتین بھی ہماری بھابیاں بھی کافی ساری ہیں، 4 ہیں ماشاءاللہ سے، 5واں گھر بھی ساتھ ہے، تو عیدی کتنی اور کس کو کیا دیں گے؟ تقریباً ہر بیوی کو 5-5 لاکھ روپے تو ملنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، خاتون اول کی بات کر دوں کتنے جائیں گے؟ وہ اس کے پاس تو میرا ATM میں جتنے مرضی پیسے نکلوا لیں، مالک ہیں کل دھن، کل کائنات سب کچھ۔ چلیں جی بھابی، آپ کے لیے خوشی کی نوید۔ اس طرح دوسری والی اس کے پاس کمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے عیدی میں لوں اس سے جا کے۔ کیا بات ہے، ہاں، حکیم صاحب نے بڑی کمانیں ڈالی ہیں۔ ہاں ہو سکتا ہے اس سے لوں، پیسے کم پڑ سکتے ہیں۔ دانیہ شاہ صاحبہ اس کی تو کیا ہی بات، ناراض نظر آئی ہیں ٹک ٹاک کے، میں نے ان کی دیکھی ہیں۔ وہ میں منایا، رات میں نے منایا نہیں ہے تمہیں۔ حکیم صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے حکیم شہزاد صاحب، جو کہ نہ صرف اپنی شادیوں کی وجہ سے بلکہ کچھ اپنے ادا کیے ہوئے لقبات جو یہ خود ہی اپنے آپ کو دے دیتے ہیں، خود ہی اپنے آپ کو معروف اور مشہور شخصیت بناتے ہیں۔